امریکی صدر کی ایک بار پھر مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے 2 ہفتے پہلے جتنا تناؤ تھا وہ اب کم ہو گیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان کشمیر ہی بنیادی تنازع ہے، اگر وہ چاہیں تو مدد کے لیے تیار ہوں۔ مزید کہا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات مردہ ہو چکے ہیں، افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں مگر یہ کام کسی مناسب وقت پر کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کو دنیا کے سامنے لانے کی کوشش۔ نیو یارک میں موبائل ٹرک کی ڈیجیٹل سکرین سب کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ سکرین پر وادی میں کرفیو کا دورانیہ چلانے کے ساتھ بھارتی فوج کے ظلم و ستم پر مبنی عالمی میڈیا کی رپورٹس بھی دکھائی جا رہی ہیں۔ یوم عاشور پر شہر خاموشہ میں لوگوں کے اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری، فاتحہ خوانی کا سلسلہ جاری۔ لوگ اپنے مرحومین عزیز و اقارب اور والدین کی قبروں پر پھول رکھنے میں مصروف۔ بوسیدہ قبروں کی لپائی کا بھی خصوصی اہتمام ہونے لگا۔ بتائیں گے آپ کو، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر مقبوضہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کر دی ہے۔ کہا کہ پاکستان اور بھارت میں تناؤ کی وجہ مسئلہ کشمیر ہے۔ پاکستان اور بھارت چاہے تو امریکہ مدد کے لیے تیار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے افغان امن مذاکرات کو مردہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ ختم ہو چکے ہیں۔ بات چیت اور حملے ایک ساتھ جاری نہیں رہ سکتے۔ افغانستان سے نکلیں گے لیکن صحیح وقت آنے پر۔ آپ کو بتائیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر مقبوضہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کر دی ہے۔ اور ابھی آپ کو خبر دیں گے، ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں شہید تبریز انصاری کی چھوٹی پوسٹ مارٹم رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار، ملک میں اقلیتوں کے لیے کوئی انصاف نہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق تبریز انصاری کی موت تشدد نہیں، دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ تبریز انصاری کے سر میں چوٹ جان لیوا نہیں تھی۔ بھارتی پولیس نے رپورٹ کو بنیاد بنا کر 11 ملزمان پر سے قتل کی دفعہ ہٹا دی ہے، جبکہ تبریز انصاری کو 18 جون کو ہندو انتہا پسندوں نے بے ایمانہ تشدد کر کے قتل کیا تھا۔ ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں شہید تبریز انصاری کی جھوٹی پوسٹ مارٹم رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار ملک میں اقلیتوں کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کو دنیا کے سامنے لانے کی کوشش۔ امریکی شہر نیو یارک میں موبائل ٹرک سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، جس کی سکرین پر مقبوضہ وادی کی پل پل کی صورتحال پیش کی جا رہی ہے۔ نیو یارک کی سڑکوں پر پھرتا یہ موبائل ٹرک سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، جس پر لگی ڈیجیٹل سکرین مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کو دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ موبائل ٹرک پر کرفیو کا دورانیہ دن، گھنٹوں، منٹ اور سیکنڈز کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ اس پر کشمیر میں ہونے والے مظالم پر مبنی عالمی میڈیا کی رپورٹس بھی دکھائی جا رہی ہیں۔ ڈیجیٹل سکرین کے ذریعے اقوام عالم کو بیدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، شاید ان کا ضمیر جاگ جائے اور وہ دنیا کی سب سے بڑی جیل پر ایکشن لے لیں۔ ایک اور اہم خبر دیں گے، امریکی رکن کانگریس کا بھارت سے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو ختم کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ جوڈی چو کہتی ہیں کہ کشمیر میں موبائل اور انٹرنیٹ سروسز 1 ماہ سے زائد عرصے سے معطل ہیں۔ 1 ماہ سے کئی سیاسی رہنما حراست میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہندوستان سے مطالبہ کرتی ہوں کہ وہ لیڈرشپ کا مظاہرہ کرے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں مواصلات پر پابندیاں ختم کرے۔ جموں کشمیر میں رہنے والوں کو ہندوستان کے دیگر شہریوں کے مساوی حقوق دیے جائیں۔ دوسری جانب کرکٹ کے میدان کی خبر رکھنے والے لوگ بتا رہے ہیں کہ انڈین کرکٹ کے کرتا دھرتاؤں نے سری لنکن کرکٹرز کو دھمکی دی ہے۔ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے۔ فواد چودھری نے لکھا کہ بھارت کی خلا سے کرکٹ تک ہر معاملے میں نفرت انگیزی جاہلانہ ہے۔ بھارت نے سری لنکن کرکٹرز کو دھمکی دی کہ پاکستان جانے والے کرکٹرز کو IPL سے فارغ کر دیا جائے گا۔ اگر ایسا ہے تو سپورٹس اتھارٹیز کو شرم آنی چاہیے۔ کرکٹ کے میدان کی خبر رکھنے والے لوگ بتا رہے ہیں کہ انڈین کرکٹ کے کرتا دھرتاؤں نے سری لنکن کرکٹرز کو دھمکی دی ہے۔ یہ ٹویٹ کیا گیا ہے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کی جانب سے۔
تشدد کے بڑھتے واقعات قومی کمیشن برائے انسانی حقوق گزشتہ 3 ماہ سے غیر متحرک ہے۔ قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کے چیئرمین اور ارکان کی تقرری کا عمل شروع ہی نہیں ہو سکا ہے۔ عمل ہی شروع نہیں کیا جا سکا، 3 ماہ سے یہ عمل شروع نہیں کیا جا سکا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے مریم ملک لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ مریم بتائیے گا کیوں نہیں عمل شروع کیا گیا؟ جی بالکل، پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں قومی کمیشن برائے انسانی حقوق بنایا جانا تھا، جس کا مقصد انسانی حقوق کے خلاف ہونے والی خلاف ورزیوں کو روکنا اور اس کے مرتکب افراد جو ہیں اس کے خلاف کارروائی کرنا تھا، لیکن 3 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور یہ ابھی تک تقرری نہ کی جا سکی اور یہ کمیشن ابھی تک فعال نہ ہو سکا۔ کمیشن کے 7 ارکان اور چیئر پرسن کی جو ہے وہ 4 ماہ کی مدت ملازمت کو ختم ہوئے اب تک 3 ماہ گزر چکے ہیں، لیکن اب تک یہ کمیشن جو ہے وہ فعال نہیں ہو سکا۔ چیئر پرسن اور جو 7 ارکان ہیں اس کی تقرری وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کرتے ہیں، دونوں مل کے مشاورت سے کرتے ہیں اور پہلے ان کے انتخاب کے لیے جو ہے وہ معاملہ پہلے اشتہارات دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد جانچ پڑتال کرنے کے بعد یہ سمری جو ہے ان کی جو فہرستیں ہیں وہ وزیر اعظم اور حزب اختلاف کو بھجوائی جاتی ہیں اور وہ مشاورت سے ہی ارکان کی تعیناتی کرتے ہیں، اور اگر ان دونوں کی مشاورت نہ ہو سکے تو یہ معاملہ جو ہے پارلیمانی کمیٹی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور وہ پھر اس کے بعد بھی یہ معاملہ جو ہے پارلیمانی کمیٹی امور کے بعد اس کا معاملہ جو ہے وہ صدر کے پاس بھجوایا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کو نامزد کرنا ہے کس کو نہیں کرنا۔ تاہم 3 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، نہ ابھی تک اشتہارات دیے گئے ہیں اور نہ ہی اس کی تعیناتی کا کوئی بھی پروسیس عمل میں اب تک لایا جا سکا ہے۔ جی ٹھیک ہے مریم، بہت شکریہ آپ کا۔ 3 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن ابھی تک تقرری نہیں ہو سکی، اشتہار بھی نہیں دیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے خلاف بھارت اوچھی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ FATF ایشیا پیسیفک گروپ کے اجلاس میں بھارت کے گمراہ کن سوالات پاکستانی ٹیم نے بھی بھرپور دفاع کیا، جس پر بھارت کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ 8 شعبوں میں فائنینشل انٹیلی مستحکم بنانے سے متعلق فریم ورک پیش کیا گیا تو بھارت نے پاکستان کے پیش کردہ فریم ورک پر عمل درآمد کے حوالے سے سوالات اٹھائے۔ کیا سوالات اٹھائے گئے جانیں گے اکرام ہوتی سے۔ جی اکرام ہوتی بتائیے گا۔ جی وہاں پہ جو پاکستان نے فریم ورک پیش کیا ہے وہ 2 حصوں پہ مشتمل ہے۔ ایک حصہ ٹریننگ کا ہے، ایک ہے پالیسی کا۔ پالیسی میں یہ ہے کہ جو پیسے ملتے ہیں تخریب کاروں کو ان کو روکنا ہے، اور جو ٹریننگ کا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی تخریب کار موجود ہیں ان کی سرکوبی کے لیے مختلف محکموں کو ٹرین کیا جائے اور ان کو پکڑا جائے اور ان کو بالکل ان ایکٹیو کیا جائے۔ جو اس پہ جو فریم ورک دیا گیا تھا اس میں یہ تھا کہ بینکس اور سارے ادارے مل کے ان پیسوں کو روکیں گے، ٹرانزیکشنز کو روکیں گے اور تخریب کاروں تک ان کی رسائی، پیسوں کی رسائی کو روکیں گے۔ اور جو دوسری طرف ٹریننگ کے مسئلے تھے، ان 2 میں پاکستان لیٹ ہو گیا تھوڑا سا۔ اس 2 میں لیٹ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ یہ رپورٹ کر دی گئی کہ پاکستان جو ہے اپنے ٹائم لمٹ سے، اپنے ٹائم فریم سے پیچھے ہے۔ جو فریم ورک ہے اس میں ٹائم فریم کی بڑی اہمیت تھی لیکن وہ اتنا زیادہ پیچھے نہیں ہے۔ وہاں پہ انڈیا نے کچھ اس پہ مسائل اٹھا دیے لیکن پاکستان نے اپنا بھرپور دفاع کیا ہے اور پاکستان نے کہا ہے کہ آئندہ پیرس میں جو میٹنگ ہوگی FATF کی اس میں پاکستان کلیئر ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں جو چائنا کے جو صدر ہیں اس کمیٹی کے، انہوں نے بھی پاکستان کی حمایت کی کہ یہ پاکستان کو ٹائم ملنا چاہیے، لیکن پاکستان میں نے فریم ورک کے پیش کرنے میں اور اس میں جتنے بھی کلوزز ہیں اس میں لیٹ ہونے کی وجہ سے پاکستان کو مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، پاکستان کو مشکلات کا بھی سامنا ہے لیکن بھرپور دفاع کیا گیا ہے۔ اکرام ہوتی بہت شکریہ آپ کا۔ اعظم عمران خان کی جانب سے نوجوانوں کو 1 کروڑ نوکریوں کے منصوبے کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ پنجاب حکومت 1 سال میں 3 انڈسٹریل سٹیٹس کو اسپیشل اکنامک زون نہیں بنا سکی۔ حکومت نے روزگار کی فراہمی کے لیے بھلوال، وہاڑی، بہاولپور انڈسٹریل سٹیٹس کو اسپیشل اکنامک زون ڈکلیئر کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکا جانیں گے۔ انور حسین سمرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی انور سمرہ بتائیے گا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دینے کا جو منصوبہ تھا اس کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے، کیونکہ پنجاب کی تبدیلی سرکار نے جو 3 انڈسٹریل اسٹیٹس بنائی ہیں وہاں پر ابھی تک ان کو اسپیشل اکنامک زون میں شامل نہیں کروا سکی، جس کی وجہ سے 1 سال گزر چکا ہے اور یہ جو 3 انڈسٹریل اسٹیٹ ہیں یہ تقریباً 1200 ایکڑ پر 3 شہروں میں بنائی گئی ہیں، جن میں ایک بلوال میں ہے، ایک بہاولپور میں ہے اور ایک وہاڑی میں ہے۔ اگر ان کو اسپیشل اکنامک زون میں شامل کر لیا جاتا
تو यहाँ पर इंडस्ट्री की आबादकारी शुरू हो जानी थी, जिससे लाखों रोजगार के नए मौके फराहम होने थे। लेकिन हुकूमत की बेहिसी और नाअहली की वजह से इनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर नहीं किया गया और ना ही इसकी सिफारिशात जो हैं वफाकी हुकूमत को भिजवाई जा सकी हैं, और शामिल ना होने की वजह से यहाँ पर आबादकारी नहीं हुई, सनतों का क़याम नहीं हुआ। और वज़ीर आज़म का जो विजन था, जो बेरोजगार 1 करोड़ बेरोजगारों को नौकरियां देना था, वो भी उसमें इसने कंट्रीब्यूट करना था। अब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में शामिल ना होने की वजह से ये नौकरियां देने का जो मंसूबा है ये इल्तवा का शिकार हो रहा है। जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान कर रहे थे।